وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال الله جل شانه في شان نبينا القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سندي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ رب العزت کی بے حد و اسحاق مستنا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم قائد علی مدینہ راحت قلب و سینہ سید سروران حامی بے کسان ہم سارے زمان شفیع مجرمان رحمت کون و مکان آقا دو جہاں سید انس و جان مفخر موجودات زینت بزم کائنات باعث تحقیق کائنات وجہ سکون کائنات جان کائنات آقا و مولا ملجا و مأوا جناب آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیۃ و سلام آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے اخراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت گرامی قدر حضرات جمعہ المبارک کے اس موقع پر جس طرح کے پہلے عرض کیا گیا ہمارا موضوع سخن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالہ سے ہے۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے کتنی اہم ہے، سیرت کی تفہیم اس کا سمجھنا سمجھانا کس حد تک ضروری ہے، اس کے حوالے سے بنیادی چند معروضات آج گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ لفظ سیرت عربی کا لفظ ہے، سارے یسیر سیرن سیرتن، یہ اس کا مادہ اور میٹیریل ہے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے چلنا، لفظ سیر اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو سیرت کا لغوی معنی ہے چلنا۔ اصطلاحی طور پر کسی کا زندگی کے راستے پر چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کیسے گزاری، حضور کی زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، حضور کا لوگوں کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اس ساری چیز کو جب ہم ایک لفظ میں بیان کریں گے تو اسے سیرت کہا جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی کیسے گزاری، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور پھر جوانی سے لے کر تادم واپسین، حضور نے اپنے شب و روز کیسے گزارے، انہیں سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے سیرت کا سمجھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جب تک ہم سیرت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اللہ کے جو ہمارے لیے حکم ہیں انہیں ہم سمجھ نہیں پائیں۔ تو اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، فرمایا لوگوں میرا رسول جو تمہیں عطا کرے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول منع کرے رک جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا عطا کیا، کس چیز کے لینے کا حکم دیا، کون کون سے کام کرنے کا حکم دیا، اور کون کون سے کاموں سے حضور نے منع کیا، یہ اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے جب ہم حضور کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ احکامات شرعیہ بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر کیا لازم کر رکھا ہے، یہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آمنہ کے لال کی زندگی کے شب و روز ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے۔ دوسری وجہ سیرت کو سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطالعہ کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک رب کا قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اگر کسی آدمی کا دل ہو کہ میں قرآن سمجھ لوں اور اپنے تئیں قرآن سمجھ لوں، عربی لٹریچر سے واقف ہوں، عربی مجھے آتی ہے، ترجمہ کر سکتا ہوں، الفاظ کے معنی پتہ ہے، عربی میں پڑھ سکتا ہوں، یہ خیال کر کے اگر وہ یہ سمجھے کہ میں قرآن کو سمجھ لوں گا تو وہ دھوکے میں ہے۔ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی نہ لی جائے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی لینا، حضور کو اپنا استاد ماننا، حضور کو اپنا راہبر ماننا، یہ ضروری ہے۔ تو اس سے بھی نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت تک ہم قرآن سمجھ نہیں سکیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے۔ عمران بن حسین ایک بہت بڑے حضور کی امت کے عالم ہیں، تابعین میں ان کا شمار ہے۔ ان کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹ لے ترجمے والا قرآن، یا ترجمہ کرنے کی جب آپ میں صلاحیت موجود ہے تو بس یہی قرآن کا سمجھنا ہے، اس کے علاوہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی لوگ یہ خیال پیش کرتے ہیں، نہ صرف خیال پیش کرتے ہیں بلکہ پوری تحریک پیش کرتے ہیں اس پر کہ خود قرآن سمجھیں، کسی سے قرآن کیوں سمجھتے ہیں؟ آگے وقار حضرات، یہ قرآن کریم
اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک ذات مصطفیٰ کو استاد نہ مانا جائے۔ قرآن حضور کے دروازے پہ جا کے سمجھ آتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا۔ ڈائریکٹ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ ہر بندے کے دل میں قرآن ڈال دیتا، تو فرمایا نازل آپ پر کیا اس لیے کہ یہ میرا پیغام ہے اور میرے پیغام کو آپ سے بہتر سمجھا کوئی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے قرآن کو سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ پہ جانا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جانا ضروری ہے۔ تو عمران بن حسین سے وہ آدمی کہنے لگا کہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے، اس کے لیے حدیث کی یا کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا تم احمق انسان ہو، دیکھیں قرآن میں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، لیکن یہ نہیں فرمایا ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنا، عصر کی 4 پڑھنا، مغرب کی 3 پڑھنا، عشاء کی 4 پڑھنا، فجر کی 2 پڑھنا، ایسی کوئی تفصیل اللہ نے بیان نہیں فرمائی۔ اللہ نے جسٹ یہ فرمایا نماز پڑھو، قائم کرو نماز۔ اب کس وقت کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، وہ سری پڑھنی ہے، جہری پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، یہ تفصیل اگر مل سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی زندگی سے مل سکتی ہے۔ تو جب تک حدیث رسول آپ قرآن کے ساتھ رکھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کی لا تعداد مثالیں میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں۔ تو یہ دوسری بات کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ضروری ہے، اور حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے حضور کے فرامین کو سمجھنا ضروری ہے، حضور کی احادیث کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری وجہ جس کے لیے سیرت کا سمجھنا ہمارے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز سمجھیں۔ اللہ کریم نے تمہارے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرت موسیٰ کی سیرت، ان کی زندگی کیسی تھی، دن کیسے گزارتے تھے، رات کیسے گزارتے تھے، وہ نہ بھی ہمیں پتا ہو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی سیرت، وہ نہ بھی ہمیں پتا ہو تو گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن کملی والے کی سیرت، یہ اگر کسی مسلمان کو پتا نہ ہو تو وہ زندگی برباد تو کر سکتا ہے، اس کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، باقی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی سیرت کا سمجھنا اس لیے بھی ضروری نہیں کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی اللہ نے بھیجا، ہر نبی کے بعد نبی آتا رہا، لیکن تمہارے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن آنے والی انسانیت کی فوز و فلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ جاری رہے گا، وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہے گا، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری رہے گا، اچھائی کا حکم دینے کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہوگا، برائی سے روکنے کا حکم قیامت تک کے لیے باقی ہوگا۔ لیکن وہ اچھائی کا حکم کیسے دیا جائے، وہ برائی سے منع کیسے کیا جائے، لوگوں کو اللہ کے قریب کیسے کیا جائے، لوگوں کو دیندار کیسے بنایا جائے، یہ تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے، تاکہ ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے انداز تبلیغ کو دیکھ کر ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکیں، انہیں اسلام کی طرف انوائٹ کر سکیں، اور وہ حضور کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے ایسا کوئی دائی نہیں جس کی زندگی کو فالو کیا جا سکتا ہے. لہذا تبلیغ کرنے کے لیے بھی نبی کی سیرت کا سمجھ جانا ضروری ہے. ورنہ جہاں پہ نرمی کرنی ہوگی وہاں پہ ہم سختی کر دیں گے، جہاں پہ سختی کرنا ہوگی وہاں پہ ہم نرمی کر دیں گے. ہم قرآن اور حدیث کے احکام کو اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کے مطابق چینج کرتے پھریں گے. مشکلات آئیں گی تو ہم دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم مشکلات کا سامنا نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر آمنہ کے لال کی سیرت پتہ ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا کہ اگر کلمے کا ہوکا دینا ہے نا تو تکلیفیں اٹھانے پڑیں گی، اگر کلمے کی آواز اٹھانی ہے نا تو مسائل برداشت کرنا پڑے گا، اگر دین کا نام لینا ہے نا تو وقت کے حاکموں سے، جابروں سے، ظالموں سے پنجہ آزمائی کرنا پڑے گا. اور ایسے محاذ میں جذبات سے کام نہیں لینا ہوگا، نبی کی سیرت سے کام لینا ہوگا. حضور کی سیرت کیا تھی، حضور کا انداز کیا تھا؟ جب ایسی مشکل پیدا ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کون سا راستہ اختیار کرتے، حضور کون سا انداز اختیار کرتے؟ تو یہ ہر مبلغ کو پتہ ہونا چاہیے. اور مبلغ میں نہیں، منبر پہ بیٹھنے والا مبلغ نہیں، مصلی پہ کھڑے ہونے والا مبلغ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی، ہر ایک کو اپنی امت میں سے مبلغ بنایا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو منبر پہ بیٹھے اچھی بات بتانا صرف اسی کی ذمہ داری ہے. فرمایا نا بلغوا عنی ولو آیہ، کسی نے میرا ایک فرمان بھی سن رکھا ہے نا وہ آگے پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. ایک فرمان، ایک حدیث اس نے میری سنی ہوئی ہے، یاد ہے اسے، سمجھ ہے اسے اس حدیث کی، تو جس نے میری ایک حدیث بھی سنی ہوئی ہے وہ یہ انتظار نہ کرے کہ خطیب صاحب خطبے میں جمعہ کے دن خطاب کرتے ہوئے یا فلاں موقع پہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات کریں گے. نہیں، جس کے پاس میرا فرمان موجود ہے وہی میری امت کا مبلغ ہے. اسے چاہیے کہ جہاں ضرورت ہو بتائے، اسے چاہیے کہ ان لوگوں تک پہنچائے کہ جن لوگوں تک وہ پہنچا سکتا ہے. تو علی وقار حضرات، اس واسطے مبلغ اگر ہم بنیں گے تو مبلغ بننے کے لیے آمنہ کے لال کی سیرت کا ہونا اور سمجھ جانا یہ لازم ہے. تو یہ تیسری وجہ ہوئی. اور آخری اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے. آج دنیا کا ہر انسان یہ خواہش کرتا ہے کہ کامیاب ہو جائے. ایک کاروبار میں لگا ہوا ہے، دن بھی کاروبار میں، رات بھی کاروبار میں، اپنے جسم کا آرام تک کو بھولے ہوئے ہے. رات لیٹ آ کے سوتا ہے، صبح جلدی اٹھ کے بھاگم بھاگ ہوتا ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کامیاب لوگوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں. اسے اپنی بھوک پیاس، جسم کی تھکاوٹ، درد کا کوئی احساس نہیں ہے. وہ بیوی بچوں کو برابر وقت نہیں دے پا رہا اس لیے کہ کامیاب ہو جاؤں. 10 سال ہو گئے وہ بیوی بچوں سے کٹ کے باہر کے ممالک میں مزدوریاں کرتا پھر رہا ہے. اس سے پوچھو میاں کیوں کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہوں. والی وقار تھا ہر انسان ماڑا ہے یا چنگا، اونچا ہے یا نیچا، وہ جیسا بھی ہے، جس قوم جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ چھوٹی عمر کا ہے یا بڑی عمر کا ہے، اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور کیوں دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے ہر بندہ کہ میرا فیوچر جو ہے اس میں فیوچر برائٹ ہونا چاہیے، مستقبل روشن ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہر بندے نے دوڑ لگائی ہے. ہمارے ہاں ہماری میجورٹی یہ سمجھ لیا ہے کہ کامیاب وہ بندہ ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے. اکثر و بیشتر کسی سے ہم پوچھیں بھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں کیا کروں، سادہ سا جواب ہے یہ محنت کرو. محنت کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ایک اینگل سے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو شاید یہ درست نہیں ہے. کامیابی کے لیے صرف محنت ضروری نہیں،
اور محنت کرنے والا کامیاب ہو جائے یہ ضروری نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور جب رزلٹ آتا ہے تو صفر ہوتا ہے, کوئی رزلٹ نہیں ہوتا ان کی محنت کے مقابلے میں. تو پھر کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ 100% گارنٹیڈ کامیابی ہے, ایسی کامیابی کہ جس میں محنت رائیگاں نہ جائے, ہماری کی ہوئی محنت ضائع نہ جائے, ہمارا نکلا ہوا پسینہ اس کا ہمیں کوئی اجر نصیب ہو جائے. وہ کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کامیابی کے لیے محنت کرنے سے پہلے ہمیں کوئی ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ فلاں مقام پہ فلاں ہدف پہ پہنچنا میری زندگی کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے, یا میں جانا چاہتا ہوں, اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. تو علی وقار صاحب ٹارگٹ پہلے بنانا ہوگا, اور وہ ٹارگٹ ایسا ہونا چاہیے کہ 100% اس کو اگر حاصل کر لیا جائے تو بندہ کامیاب ہو جائے, اسے کبھی نقصان کا خطرہ نہ ہو. ٹارگٹ بھی ایسا ہونا چاہیے. تو کائنات میں اگر 100% انسان کو کامیابی مل سکتی ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں پہ چلنے سے مل سکتی ہے. حضور کی ذات گرامی ایسی ذات ہے, دنیا کے کامیاب ترین انسانوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو ٹاپ آف دا لسٹ اس فہرست کے سر پہ چمکتا ہوا سورج سے بھی زیادہ روشن نام جو نظر آئے گا وہ آپ کو آمنہ کے لال کا نظر آئے گا. کوئی بزنس مین, کوئی پراپرٹی ڈیلر, کوئی بڑے سے بڑا جناب والا انسان, کوئی بڑے سے بڑا امیر کبیر انسان حضور کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا جتنی کامیابی رب نے آمنہ کے لال میں عطا فرمائی. بادشاہوں میں اگر دیکھنا ہو, اللہ اکبر, یہ دنیا کے بادشاہ تو اس قابل بھی نظر نہ آئے کہ آمنہ کے لال کے دروازے پہ منگتے بن کے کھڑے ہو جائیں, یہ تو اس قابل بھی نظر نہیں آتے. معیشت دان اگر دیکھنا ہو تو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا معیشت دان حضور کے قدموں کی دھول کا اندازہ بھی نہ لگا سکے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اگر دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال نے بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی مشینری کے استعمال کے وہ عقدے حل کیے کہ آج جب سائنس 1000 سال ایک محنت کر کے کسی رزلٹ اور نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ چیز کی اصل حقیقت تو یہ ہے, جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچی ہے حضور کا فرمان 1500 سال پہلے بول کے بتا رہا ہوگا. اور اس وقت سائنس کو بھی آمنہ کے لال کے قدموں میں اپنا سر جھکانا پڑتا ہے کہ کملی والے ہم تو تجربے کر کر کے تھک گئے, ہم تو مشینری اور ٹیکنالوجی کے استعمال کر کر کے آگ گئے, جس نتیجے پہ آج اتنی محنت کے بعد اربوں خربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں, ہمیں کیا پتا تھا وہ عقدہ تو تیری زبان سے رب نے پہلے ہی حل کروا دیا. تو دنیا کا کوئی بھی کامیاب انسان علم کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, دبدبے کے لحاظ سے, سطوت کے لحاظ سے, شان و شوکت کے لحاظ سے, بلندی پرواز کے لحاظ سے, طاقت اور پاور کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے جو بھی آپ کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں اور کامیابی کا طریقہ سمجھتے ہیں, جو بھی آپ ٹارگٹ سیٹ کریں گے اس پہ جا کے جب آپ آمنہ کے لال کو دیکھیں گے حضور سب سے زیادہ کامیاب نظر آئیں. اگر کوئی بندہ اگر کوئی بندہ کامیابی چاہتا ہے اور 100% کامیابی چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کبھی بھی میری محنت رائیگاں نہ جائے, میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, بات سمجھ آ جائے گی. ایک آدمی ہے, وہ بیچارہ صبح کدال کسی لے کے چڑھ جاتا ہے کوٹھی پر, بہت اچھا مکان بنا ہوتا ہے, صبح سے لے کر شام تک وہ اس کو گرانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اس میں پسینہ بہتا ہے, جسم میں دردیں ہوتی ہیں, تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے, زخم آ جاتے ہیں, خون نکلتا ہے, لیکن شام تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کوٹھی کو ملیا میٹ کر دینے سے میں کامیاب ہو جاؤں. اب محنت تو اس نے کی ہے اور اس نے یہ سمجھا ہے کہ اسے ملیا میٹ کر دینے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن اس میں کون سی کامیابی ہے؟ جب وہ اسے ملیا میٹ کر دے گا تو اس کے بعد نتیجہ صفر ہوگا کہ اس نے کچھ پایا نہیں بلکہ کچھ کھو دیا. اب اس نے یہ اپنے ذہن کے مطابق سوچا تھا کہ اسے گرا دینے میں کامیابی ہے, اور دوسری طرف
ایک انسان ہے کہ وہ کسی مکان کو بناتا ہے، وہ محنت اس پہ لگاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مکان کو بنانے میں کامیابی۔ تو علی وقار حضرات بلا تشبیہ و تمثیل، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم 100% کامیاب ہوں، ہمیں ایسا راہبر ملے، ایسا لیڈر ملے، ایسا قائد ملے، ایسا رہنما ملے کہ جس کی رہنمائی میں چلیں دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ ہمارے ہاں عموماً ہم نے یہ زیادتی کی ہے، اور جب سے بر صغیر میں انگریز کی انٹری ہوئی اس وقت سے یہ زیادتی ہمارے ذہنوں پہ آ گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا اور ہے، دین اور ہے۔ بالکل غلط خیال، بالکل غلط خیال۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی اس دنیا کو بھی دین بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ خدا سے دور کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی دنیا کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں خدا کے دروازے پہ لے جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے دنیا کو دنیا سمجھ کے نہ کیا جائے، آمنہ کے لال کی اتباع میں کیا جائے۔ کوئی کاروبار کرے اور یوں کرے کہ ایسے کروں گا جیسے آمنہ کے لال کرتے ہیں، میرے اصول وہ ہیں جو آمنہ کے لال نے سیٹ فرمایا۔ کوئی دنیا سے لین دین کرتا ہے اور کہتا ہے اصول وہ ہیں جو آمنہ کے لال نے دیے، تو علی وقار حضرات کو وہ بیٹھا ہوا بازار میں جب کسٹمر سے سودا طے کا کہا ہوتا ہے تو اگر اس کی نیت یہ ہے ایسا سودا کروں گا جیسے آمنہ کے لال کیا کرتے تھے، تو کسٹمر سے کی جانے والی اس کی بات مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کی نیت صرف دنیا کمانا نہیں، اس دنیا کے ذریعے رب کی محبت کو پانا ہے۔ تو علی وقار حضرات اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جاتا ہے رب اسے سب سے بڑی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس سے خدا اعلان کہاں ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ حضور کی سیرت کو سمجھا جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔